السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گھریلو علاج اور میں ہوں حافظ محمد بلال شاہ۔ دوستو، آج آپ کو میں ایک ایسی عجیب و غریب کہانی سنانے والا ہوں۔ اب یہ دوستو ہوگا کہ والدین اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر دیتے ہیں، وہ اپنی اولاد کی خوشی کے لیے اپنا سکھ چین لٹا دیتے ہیں۔ آپ نے ایسے والدین کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اپنی دولت، اپنا گھر، سب کچھ بیچ دیتے ہیں، لیکن وہ یہ برداشت نہیں کرتے کہ ان کی اولاد کو کوئی دکھ ہو۔ وہ ہر وقت ان کی خوشی چاہتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو ایسے والدین کے بارے میں بتائیں گے جس نے اپنی اولاد سے زیادہ اپنی دولت کو ترجیح دی اور اپنے بیٹے کو جیل بھیج دیا۔ یہ کہانی ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے وہ جیل میں بھیجا، کیوں بھیجا، اور جیل میں سزا بھگتنے کے بعد بیٹے کو کیسے کامیابی ملی اور اس بیٹے نے کیا کیا۔ یہ سب کچھ بتانے سے پہلے حسب روایت نیو والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل گھریلو علاج کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کو بھی بجا دیں تاکہ ہر نیو والے ویڈیو آپ کو پہنچ سکے۔ دوستو، آج میں آپ کو کہانی سنانے والا ہوں۔ یہ کہانی جمیل کی ہے۔ جمیل کا تعلق ایک امیر گھر سے تھا۔ وہ بہت امیر تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ وہ ہر قسم کی جو بھی چیز پسند کرتا وہ اسے حاصل کر سکتا تھا۔ گاڑیاں تھی، بینک بیلنس تھا، سب کچھ تھا۔ جمیل پڑھنے کے لیے لاہور ایک کالج میں گیا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک عروج نامی لڑکی سے ہوتی ہے۔ وہ لڑکی بھی بہت امیر تھی، اس کو بھی ہر قسم کی آسائشیں میسر تھی، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ ان کا آپس میں پیار ہوا، محبت ہوئی، اس کے بعد انہوں نے شادی کر لی۔ دوستو، کہانی اب شروع ہوتی ہے۔ شادی کرنے کے بعد ان دونوں کی زندگی بہت ہی خوشگوار تھی، بہت ہی اچھے دن گزر رہے تھے، اور جمیل نے ایک کاروبار شروع کیا تاکہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ پہلے ان کے پاس کافی دولت تھی، لیکن ان کو پتا تھا کہ ہمارے والد کس طرح دولت کی لالچی ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ ہم خود ہی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے موبائلوں کا کاروبار شروع کیا۔ کاروبار شروع کرنے کے بعد انہوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کامیابی عطا کی، ہر جگہ پورے لاہور، راولپنڈی، مری، بکھر، سکھر، ہر جگہ ان کے چرچے ہونے لگ گئے۔ ہر جگہ کاروبار چھایا ہوا تھا۔ ان کے جو سسرال والے تھے انہوں نے ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی۔ وہ پارٹنرشپ بھی کیا خوب چمکی۔ کئی کمپنیوں کے ساتھ ان کے کانٹیکٹ ہوئے۔ ہواوے، سیمسنگ، ویوو، اوپو، وائس، یہ موبائلوں کی جتنی بھی کمپنی ہے، کیو موبائل، نوکیا، سب کے ساتھ ان کے کانٹریکٹ ہوئے، اور کمپنی والے ان کے پاس خود چاہتے کہ ہمارے ساتھ کام کرو، ہمارے ساتھ کام کرو۔ ان کا ستارہ آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ ان کے جو سسرال والے تھے وہ ان کے ساتھ ملے تو اور کامیابی ملی۔ ان کو کئی ایسے گفٹ ملے جن میں سے اے سی تھے، LED تھی، اور کئی موبائل گفٹ ملے، کافی کچھ گفٹوں کے اندر ملا۔ بہت کامیاب اور سکسیسفل تھے۔ انہوں نے یہ سوچا، سسرال والوں نے ان کے ساتھ کہا کہ مزید کاروبار کو بڑھاتے ہیں، کیونکہ سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ جب آپ کے ساتھ سب کچھ اچھا چل رہا ہو تو سب آپ کا ساتھ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کا برا دن آئے تو وہ برا دن اس لیے آپ کے ساتھ آتا ہے تاکہ جو آپ کے نکمے اور جو فالتو لوگ ہیں وہ آپ کی زندگی سے نکل جائیں۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ پہلا دھماکہ یہ ہوا، ان کے ساتھ ان کی زندگی کو تبدیل کر دینے والی ایک واقعہ یہ ہوا کہ جس دکان میں یہ کام کرتے تھے کرائے پہ، اس مالک کی دکان نے کہا کہ یہ دکان خالی کر دو، مجھے کسی اور کو دینی ہے۔ بہت بھاگے دوڑے، ان کو کہا کہ ہمارا کرایہ بڑھا دو، ہمارا کرایہ بڑھا دو، یا جو بھی آپ کہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ مجھے یہ دکان خالی چاہیے۔ انہوں نے ایک اور دکان دیکھ لی، لیکن
ہر جگہ ایک جیسا لک نہیں چلتا. آزمائش کے دن شروع ہوئے اور اس طرح جمیل نے ایک اور دکان لی. وہ دکان میں جو دکان شفٹ کی تھی اس وجہ سے کافی نقصان ہوا تھا. پھر وہاں دکان لی, اس کی سیٹ اپ میں بہت سارا خرچ آیا, بہت سارا نقصان ہو گیا. اس کے بعد دھیرے دھیرے کاروبار ٹھپ ہونا شروع ہو گیا, نقصان میں نقصان ہونا شروع ہو گیا. ایک وقت ایسا آیا ان کی زندگی میں کہ وہ بالکل کنگال ہو گیا. سب کچھ بیچ جانے کے بعد, سارا کچھ بیچنے کے بعد, اپنا جو کچھ اس نے بنایا تھا سب کچھ چھوڑ جانے کے بعد بھی اس نے تقریباً 50 لاکھ روپے سسرال والوں کو دینے تھے. کہانی یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. میرا دوستو, آپ نے یہ سنا ہوگا کہ بہت والدین ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کے لیے اپنا سب کچھ بیچ ڈالتے ہیں. لیکن یہ والدین جو کہ جمیل کا والد تھا بہت امیر تھا, کروڑ پتی تھا, سارا کچھ اس کے پاس تھا. جو اس لڑکی عروج کا باپ تھا, کیونکہ اس وقت جو دونوں شادی شدہ ہے, اس کے پاس بھی کافی دولت ہے. لیکن جو جمیل کا والد تھا اس نے اپنے والد سے کہا کہ آپ میری مدد کریں, آپ نے ویسے بھی میرے لیے جو جائیداد بنا رکھی ہے تو آپ نے مجھے دینی ہے. اس کے والد نے کہا کہ بے شک جو زمینی ہے, جو جائیداد ہے, اس میں آپ کا حصہ ہے, لیکن میں آپ کو دیتا نہیں جب تک میں مر نہیں جاتا. دوستو, جمیل یہ کہنا تھا کہ میں بار بار والد کی مدد کی کہ جو مجھے اس وقت کی ضرورت ہے آپ مجھے وہ دے دیں. آپ کے مرنے کے بعد آپ کہتے ہیں آپ ملے گی, یہ کس طرح ہے؟ اصل میں جمیل کے والد کی یہ سوچ تھی کہ اس نے پیسے جو ہے وہ اپنے سسرال والوں کو دینے ہیں, تو سسرال والے اسے معاف کر دیں گے کیونکہ وہ بڑے امیر ہیں. لیکن عروج کے جو والد تھے وہ یہ سوچ کر اس کو تنگ کرتے تھے کہ یہ بھی بڑا امیر ہے, اس کا والد بڑا امیر ہے, میں کیوں معاف کر دوں. ان دونوں کی اپنے اپنے پیسے بچانے کی خاطر اس پہ جمیل اس کے سسرال والوں نے کیس کر دیا. کیس میں جج نے جب پوچھا تو جمیل نے بتایا کہ میں نے پیسے دینے ہیں اور میں دینے میں چاہتا ہوں, یہ نہیں کہ میں ان کو پیسے نہیں دینا چاہتا, لیکن اس وقت میرے پاس نہیں. جمیل سے والد سے پوچھا تو جمیل کے والد نے کہا کہ میں اس پہ میں بھی نہیں دے سکتا. اس طرح جمیل کو جو ہے وہ سزا ہو گئی, جیل میں چلا گیا. اور آپ دوستو یہ بتائیں کہ کیا یہ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ والدین کی لمبی زندگی ہو, یہ دعا کرنا چاہیے کہ والدین کی موت ہو تو ہمیں کچھ ملے گا. ان کی سوچ پیسے کو بچانے کی تھی, وہ جمیل کو اور عروج کو الگ کر گئی. جمیل کے والد نے یہ نہیں سوچا کہ میرا بیٹا جیل جا رہا ہے, اور اس کے سسرال والوں نے یہ نہیں سوچا کہ میری بیٹی جو ہے کئی سال سے وہ ایک بے گھر ہو رہی ہے, وہ اپنے گھر سے بے گھر ہو رہی ہے. وہ جمیل چلا گیا, جمیل نے اچھے سے کام کیا. وہاں جو جیلوں کو, جیل میں جو رہتے ہیں جو کام کیا جاتا ہے وہ کام اپنے پورے کیے, اور اس طرح وہ اچھے کام کرتا رہا. اس کا اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کی وجہ سے اس کو اپنی مقررہ سزا سے پہلے جو ہے وہ رہائی مل گئی. لیکن جمیل کے دل کے اندر بہت غصہ تھا کہ اس کے والد اور سسرال والوں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا. اس کی زندگی کے اچھے جو سال تھے, اس کی زندگی کی بہت ہی قیمتی سال تھے, وہ جیل کے اندر ڈال دیا. تو وہ جیسے نکلا کسی کو نہیں بتایا, وہ جیل سے نکل کر گھر نہیں گیا, کسی اور علاقے کے اندر چلا گیا. جن جو اس نے کام کیا تھا اس کو پیسے جو ملے تھے اس نے جا کر وہ بانڈ خرید لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو آزماتا ہے تو آپ پریشان نہ ہو کہ اس آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے راستے بناتا ہے, ایسے ایسے آپ کے لیے نظام بناتا ہے کہ آپ پہلے سے زیادہ کامیاب اور سکسیسفل ہو جاتے ہیں. جمیل کے ساتھ بھی ایسا ہوا.
جمیل نے وہ بانڈ لیے، وہ لکی بانڈ تھے، جمیل کا وہ بانڈ لگا اور وہ کروڑوں کا مالک ہو گیا۔ جب وہ کروڑوں کا مالک بنا، اس نے اچھی سی گاڑی لی اور چلا گیا اپنے ہی گاؤں کے اندر۔ وہ گاؤں جس میں اس کے والد نے اس کو وہ کیا، اس کے والد نے اس کے ساتھ جیسا کیا۔ جب اس نے بیٹے کی کامیابی دیکھی تو وہ پھر بیٹے کو اپنانا چاہا، لیکن جمیل کا یہ کہنا تھا کہ اس نے اس وقت سے اپنی بیوی کو ساتھ لیا، اپنے ایک بچے کو ساتھ لیا اور وہاں سے بالکل دور ہی چلا گیا۔ جمیل کا یہ کہنا تھا کہ اب ہمارا رابطہ ہوتا ہے فون پر کبھی کبھار، لیکن وہ پہلے والا مسئلہ نہیں ہے۔ تو دوستوں یہ کہانی جمیل کی تھی، اور اگر آپ کی بھی ایسی کوئی کہانیاں ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ایسی واقعات، کوئی لو سٹوری، کوئی ایسی سیڈ سٹوری ہے، تو آپ ہمیں کامنٹس میں بتا سکتے ہیں، اور آپ کی بھی ویڈیو اس طرح بنا لیں گے۔ اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور کامنٹس کے اندر ہمیں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔